لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس پروگرام کے باوقار صدر ہم لوگوں کے مخدوم و مکرم جناب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کی یہ میری حاضری حقیقت میں مسجد کے نسبت پہ ہوئی ہے۔ بہت دنوں سے ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کئی مرتبہ کئی مہینے سے پروگرام بنا رہے تھے، کبھی دھرورا سے چھوٹ گئے، کبھی شکری سے چھوٹ گئے کہ ایک مسجد کو آ کر کے دیکھنا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب جو ہمارے بہت ہی کرم فرما رہے ہیں، ان کا بھی حکم ہوا۔ میں جس دن عمرے سے واپس آیا 24 تاریخ کو، اسی دن ان کا فون آیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع اگر اللہ کے گھر کی نسبت کا مجمع تھا اور اللہ کے گھر میں ہی ہم اور آپ بیٹھتے تو وہاں کی بات ہی اور ہوتی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن پتہ نہیں آج کل ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب اللہ کے گھر سے بلایا جاتا ہے اور اللہ کے گھر کی نسبت پر بلایا جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں بلایا جاتا ہے تو وہاں ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور اس طریقے کا ایک شامیانہ، ایک ٹینٹ، چند کرسیاں لگا دی جاتی ہے، میک لگا دیے جاتے ہیں، چند علماء کرام کو بلا لیا جاتا ہے، اشتہار چھپا دیا جاتا ہے، تو ہم سارے لوگ آنے کو آمادہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے گھر پہ اگر ہم لوگ بیٹھتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی خرچے کا جلسہ ہو جاتا اور اللہ کے گھر کا فائدہ بھی ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین میں سب سے زمین کا بہتر ٹکڑا وہ ہے جہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے، جہاں پر مسجد ہو، اور بدترین زمین کا حصہ وہ ہے جہاں پر بازار واقع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، اور فرمایا زمین کے حصے میں سب سے بہتر حصہ وہ ہے جہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی گئی ہو، یعنی مسجد آباد ہو۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، جہاں ایک طرف ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں اس وقت ہماری قوم اور ہماری ملت کے اندر مسجد تعمیر کے تئیں بڑی بیداری آئی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے تئیں بیداری آئی ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں ابھی بیداری پہ کمی ہے۔ مسجد تو بنا لیتے ہیں ہم لوگ، مسجد کی تعمیر تو ہو جاتی ہے ہماری، لیکن جس مقصد سے ہم اور آپ نے مسجد کی تعمیر کروائی ہے اس مقصد پر عمل نہیں ہو پاتا ہے ہم سے اور آپ سے۔ بتائیے، وہی جو دنیا کے کام سے ریٹائر ہوتے ہیں وہی 5-10 آدمی مسجد میں پانچوں وقت نظر آتے ہیں، اور جو کام کے ہوتے ہیں، جن کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، وہ اپنے بڑھاپا پر انتظار کرتے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا۔ تو ہم نوجوان
بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اگر اللہ کی نسبت پر جمع ہونا ہوتا ہے تو چند جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا آپ چلے جائیے گا وہاں، اور ہمارے نوجوان بھائی اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کے کاموں میں ہم کو پریشانی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ ہم اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انتظام نہیں کر رہا۔ میں آپ کو اپنا ایک آپ بیتی بتاتا ہوں، اپنی زندگی کا قصہ بتاتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہوئیے گا کہ سپول کے راستے میں ایک شیو نگر گھاٹ آتا ہے، گاؤں کا نام ہے۔ ہم لوگ بحیرہ سے نکلے اور جا رہے تھے اپنے گاؤں بورام، ٹھنڈی زیادہ تھی، وہاں پر رک گئے، پیشاب استنجا کا تقاضا تھا، تو وہاں پر ہم نے کہا کہ کوئی بوتل یا کوئی ڈبہ دے دیجئے، استنجا کریں گے۔ تو ایک صاحب نے لوٹا دیا اور بدنا دیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوٹا اور بدنا کا استعمال کون کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے لوٹا اور بدنا کا دیا ہے، اس کا استعمال تو اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر مسلمان، ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر مسلمان کی آبادی ہے، آپ لوگ یہاں پر مسلمان بھی ہیں؟ بولے ہاں ہے۔ کتنے گھر ہیں؟ تو بولے 35 گھر ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، پھر نماز کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی وہاں روپ نگر ہے بغل میں، وہاں چلے جاتے ہیں جمعہ میں، اور ایک آدمی ادھر محمودہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، بیٹھ گئے وہاں آدھا گھنٹہ۔ ہم نے کہا اگر یہاں پر مسجد بنا دی جائے تو زمین ہو جائے گی؟ بولے ہاں ہو جائے گی۔ وہیں پر بیٹھے 2-3 بھائیوں نے مل کر کے ایک زمین کا حصہ دیا، 1 کٹھا 4 دھو زمین۔ ہم نے کہا کہ ہم صبح آئیں گے انشاءاللہ۔ صبح آئے، وہاں پر بورا سیمنٹ کا اپنے مدرسے سے لے کے آئے، اپنے گاؤں سے، اور اس کو فار کر کے دھو کر کے اس کو سل کر کے اور 1-2 بانس گار کر کے وہاں پر اس بورے کا چھاونی بنا دیا اور کہا کرو اذان دو ظہر کی نماز کے وقت۔ اذان دی گئی اور نماز شروع کر دیا گیا۔ تیسرے دن اس مسجد کی زمین کی رجسٹری ہو گئی۔ سلیمان صاحب ہے اس گاؤں کے ابھی زندہ، زمین رجسٹری ہو گئی۔ ہم نے کہا اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے گھر کی تعمیر کروائے گا، اللہ ہمارا اور آپ کا لاکھوں کروڑوں کا گھر بنا دیتا ہے، اللہ اپنا گھر نہیں بنائے گا؟ ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنے گھر کی تعمیر کے بہانے اپنے بندوں کی ہم مغفرت کریں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے، اور اگر ہمارا اور آپ کا مال اللہ کے راستے میں اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں نہیں لگ رہا ہے تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ میرے مال کو اپنے گھر میں قبول نہیں کرے گا۔ جی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس پر اترانے اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے دربار میں میرے سر کو قبول نہیں کر رہے، اپنے گھر میں میرے سر کو جھکنے نہیں دے رہے۔ سارے لوگ بیٹھے، ہم نے کہا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو بگاؤ، ساری عورتیں بیٹھی، مرد جمع ہوئے۔ ہم نے کہا آج سے آپ لوگ عہد کیجئے، چاہے کچھ آوے کی نہیں آوے، 5 وقت یہاں پر اذان دیں گے، اور ایک حافظ صاحب کو رکھ دیا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ سارے لوگ 100% بچے جوان بوڑھے نماز پڑھنا شروع کر دیے، اور اذان کے بعد نہا سنا کر کے پاک ہو کر کے وہاں کی عورتیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ٹھیک 15 سے 16واں دن ہوا کہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے ماں کے نام سے مسجد کی تعمیر کروانی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، زمین کی رجسٹری کروا دیا مسجد کے نام سے، اور 20ویں دن اس گاؤں میں الحمدللہ اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی،
کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی انتظام کیوں کیا؟ اس گاؤں والے کو کہا کہ تم میرے سر پہ میرے گھر میں سر کو جھکاؤ، میرا کام ہے میرے گھر کی تعمیر کروانا۔ سارے لوگ پڑھنے کچھ نہیں آتا تھا، کلمہ بھی درست نہیں تھا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن پانچوں وقت اذان دے کر کے وہاں جمع ہو کر کے امام صاحب جیسے جیسے کرتے تھے ویسے ویسے وہ نماز پڑھتے تھے۔ الحمدللہ 20ویں دن اس گاؤں میں مسجد کی بنیاد ڈالی گئی اور پورا خرچہ کسی ایک صاحب نے دیا، اس گاؤں والے کو ایک بھی پیسہ نہیں لگا اور مکمل مسجد بن گئی، آج بھی تیار ہے۔ اور اس مسجد کی تعمیر کی برکت سے اس گاؤں میں آج بھی ہمارے اہلوارہ مدرسہ جو لڑکوں کا مدرسہ ہمارا ہے، وہاں سے 10 بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، اور آج لڑکیوں کے مدرسے میں اس گاؤں کی 5 بچیاں عالمہ بن گئی۔ یہ کب اللہ نے انتظام کروایا؟ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ ٹھنڈی کے موسم میں کھلے زمین میں اور کھلے آسمان کے نیچے زمین پر میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے میرا بندہ، اللہ کی رحمت کو جوش آئی ہوگی، اللہ کو رحم ہوا ہوگا، اور اللہ نے اس گھر کی تعمیر کا انتظام کر دیا۔ میرے بھائیو، جو لوگ بھی اپنے گاؤں میں مسجد کا کام مکمل کرانا چاہتے ہیں، اپنے محلے اور اس مسجد کا حق ادا کرنے لگیے، 5 وقت جا کر کے اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ ایسی جگہ سے اپنے گھر کی تعمیر کا انتظام کر دے گا جہاں سے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ مسجد کے تعلق سے ایک پیغام تو یہ ہے، اور دوسرا پیغام جو میں نے آپ سے کہا ہے، جو قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وہ تعلیم کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، یہ دور جو آ گیا ہے بہت ترقی کا دور آ گیا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے ترقی کا دور ہے جو لوگ تعلیم سے اور ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھائی سے جڑے ہوئے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کے گزارنے کے لیے تو پڑھنا لکھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک آدمی یہاں سے گاڑی لے کر کے جائے، یہاں سے دھروڑا جائے، بحیرہ جائے، اگر گاڑی چلانے آئے گا تب تو خیریت سے منزل مقصود تک پہنچیں گے، اور اگر گاڑی چلانے نہیں آئے گا تو راستے میں ایکسیڈنٹ کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سیکھ کر کے اللہ نے جو زندگی دی ہے گزاریں گے تو اس زندگی کو اپنے منزل مقصود، ہمارا جو منزل مقصود جنت ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک ضرور پہنچائے گا۔ اور اگر ہم سیکھ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے تو پتہ نہیں کہیں بھی ایکسیڈنٹ کر جائیں گے زندگی کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سیکھ کر گاڑی چلانے والا اور بغیر سیکھے گاڑی چلانے والا برابر ہو سکتا ہے؟ سیکھ کر قرآن سیکھ کر نماز پڑھانے والا اور بغیر سیکھے نماز پڑھانے والا برابر ہو سکتا ہے؟ سیکھ کے زندگی گزارنے والا اور بغیر سیکھے زندگی گزارنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ افضل اور اشرف بنایا، سب کا سردار بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سیکھنے اور سکھلانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ کی مخلوق بکری بھی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بکری سکھا رہی ہو اور باقی بکریاں سیکھ رہی ہو، دیکھا ہے کہیں آپ؟ اللہ کی مخلوق مرغی بھی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی سکھلا رہی ہو اور باقی مرغیاں سیکھ رہی ہو۔ اللہ کی مخلوق شیر بھی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شیر سکھا رہا ہو اور باقی شیر سیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت اور یہ صلاحیت اگر آپ نے کسی کے اندر دیکھا ہے تو حضرت انسان کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک انسان سکھلاتا ہے اور باقی انسان سیکھتے ہوئے ہوتے ہیں، ایک انسان پڑھاتا ہے اور باقی انسان پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ چونکہ پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھلانے کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کے اندر دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا سیکھنے اور سکھلانے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے ہم زندگی بھر پریشان رہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے
ہم زندگی بھر پریشان رہتے ہیں، رات کی نیند خراب کرتے ہیں، دین کا سکون خراب کرتے ہیں، سچ جھوٹ بول کر کے اپنی اولاد کے لیے جائیداد اکٹھا کرتے ہیں اور اس جائیداد کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ہم اپنی زندگی میں فکر کرتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اسے گاؤں کا مان لیجئے اس کا انتقال ہو گیا، بیٹا سعودی عربیہ میں ہے، وہاں سے بیٹا آیا، اس باپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے پورے علاقے اور گاؤں کے لوگ جمع ہے، اکٹھا ہے کہ بیٹا آئے گا تو نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ بیٹا آیا، آنسو کا چند قطرہ گرایا اور آ کر کے باپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے گیا۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، بیٹے نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کے بعد کن الفاظ میں اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا؟ اگر اتنی بھی تعلیم ہم نے اولاد کو نہیں دی تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے، ہم نے اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ میری اولاد کچھ پڑھ کر کے اللہ سے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دے، ایصال ثواب کر دے۔ ہم کتنے بڑے بدقسمت ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تعلیم تو مردوں کے لیے جیسے ضروری ہے ویسے ہی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک مرد پڑھے گا تو ایک فرد پڑھے گا، ایک لڑکی پڑھے گی تو پورا خاندان پڑھے گا۔ لڑکی آج بچی آپ کو نظر آ رہی ہے، کل کچھ اور بنے گی، اس کے بعد کچھ اور بنے گی، کبھی وہ ماں بنے گی، کبھی وہ پھپھو بنے گی، کبھی وہ ممی بنے گی، کبھی چچی بنے گی، کبھی دادی بنے گی، کبھی نانی بنے گی۔ اگر اس بچے کو آج آپ نے پڑھا دیا، اس کو تعلیم یافتہ بنا دیا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ایک خاندان کی تشکیل کرنے والا ہے، اس پورے خاندان کو وہ لڑکی اور وہ بچی تعلیم یافتہ خاندان بنا دے گی۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں 60 سال سے 70 سال سے ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہماری بیوی ہے، سارا گھر کا کام کاج کرتی ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتی ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عورتوں کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمارے گھر کا کام کاج کرے۔ ہماری عورتوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارا کپڑا صاف کرے، ہمارا کھانا بنائے؟ نہیں، جیسے 5 وقت نماز کا سوال اول ما یحاسب به یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس طریقے سے نماز کا سوال مردوں سے ہوگا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی سوال کرے گا۔ جیسے مردوں کے لیے دین ضروری ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی دین ضروری ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں کان کھول کر کے سن لیجئے، آپ کے شوہر کی خدمت بے شک آپ کو کرنا چاہیے، آپ کے بچوں کی تربیت بے شک آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اپنے اللہ جو آپ کا ہمارا خالق و مالک ہے ان کی بھی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کیجئے گا تو شوہر کی خدمت کی وجہ سے بچ نہیں پائیے گا، اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں آپ لڑکوں کو تعلیم سے جوڑتے ہیں وہیں پر آپ لڑکیوں کو بھی تعلیم سے جوڑیے۔ ہمارے مدرسے میں بہت ساری بچیوں کو دیکھا، ان کے ماں باپ نے کہا کہ بابو بہت پیسہ ہے شادی کرنے کے لیے، تلک بھی ہم دیتے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے اس مدرسے میں 30 علاقے کی غریب بچیوں کا ایک ساتھ اجتماعی نکاح ہوا، ایک دینی مجلس میں۔ ساری بچیاں آئی اور سارے مرد آئے، نکاح ہو گیا، رخصتی وہیں سے ہو گئی۔ بہت ساری لڑکیوں کے والد نے کہا کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے دینے کے لیے، ہم دینا بھی چاہتے ہیں لیکن رشتہ نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی انگوٹھا چھاپ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ایسی بچیوں کے لیے اپنے مدرسہ میں ہم نے 2 سالہ مومنہ کورس کھولا، اور جیسے ہی اس درجے میں بچیوں نے داخلہ لیا الحمدللہ ان بچیوں کا پیغام آنا شروع ہو گیا اور بہت حد تک اس میں سے بچیوں کی شادی بھی ہو گئی۔ تو تعلیم سے جڑیے، اپنی بچیوں کو پڑھائیے، حرام و حلال کی تمیز جس کے ذریعے کر سکے اتنا علم تو دلوائیے اپنی بچیوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور معاشرہ کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ میرے بھائیوں، جس مسجد کے لیے ہم اور آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ابھی مولانا کے ساتھ میں جا کے اس مسجد کو دیکھوں گا، ہم سے بھی جہاں تک ہو سکے گا میں اس میں ضرور تعاون کروں گا۔ لیکن آپ حضرات
دائنے سائڈ میں ہے. آپ حضرات بھی اس مسجد کی نسبت میں مولانا نے پروگرام کرایا ہے. ویسے ان سے کام نہیں ہو رہا تھا, پروگرام تو ہوتا ہی رہتا ہے. پروگرام میں جو باتیں کہی جائے اس پر اگر ہم عمل کرنے لگے تو پروگرام کامیاب, ورنہ پروگرام تو ایک تماشا کی طرح ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو جس نسبت پر یہ پروگرام کرایا گیا ہے, اللہ کے گھر کی نسبت پر اس گھر میں کچھ کام باقی رہ گیا ہے جسے مکمل کرنا ہے, اس میں انشاءاللہ مجھ سے مولانا عبدالحفیظ صاحب ہمارے بڑے ہیں, جو حکم کریں گے انشاءاللہ میں بھی اس میں خدمت کروں گا. لیکن آپ حضرات بھی پیچھے مت رہیے گا. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. ایک مسجد کی تعمیر کی نسبت پر اللہ اپنے کتنے بندوں کی مغفرت کرے گا وہ اللہ جانتا ہے. آپ نے سنا نہیں, ابھی حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کروائے گا, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز میں اس کے لیے اللہ اس سے بہتر گھر کی تعمیر کروائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اس لیے آپ حضرات اس میں تعاون کیجئے. آج اگر اس پروگرام میں آئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر کا کام مکمل ہو جانا چاہیے. ہمارا اور آپ کا گھر کا کام اگر فنش نہ ہو تو ہم کو چین نہیں آتا ہے. اللہ کے گھر کا کام ادھورا ہے اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی. ہمارے گھر کے اپنے گھر کے کام سے پہلے اللہ کے گھر کے کام کو مکمل کریں گے, اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا, اجر بھی دے گا. اور اللہ پاک اس کی یاد رکھیے. میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر آدمی کو نہیں معلوم ہو. اگر میں اس مجمع میں یہ پوچھ لوں کہ ہم 50 سال 70 سال کے آدمی ہیں, ہم جو ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں, اس غسل کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہے کہ ایک چیز بھی اگر چھوٹ جائے گی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا, ہم پاک نہیں ہوں گے. اور جب پاک نہیں ہوں گے تو ہماری اگلی عبادت کیسے ہوگی؟ تو بہت سارے لوگ نہیں بتا سکیں گے, جبکہ یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں اور یہ بیسک دین ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے لیے فرض. بہت سارے لوگ نہیں بتائیں گے. ایسے ہی آپ میں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ کرکٹر کے کھلاڑی کا کیا نام ہے کس ملک کا, تو آپ کو بتا دیں گے, اس لیے اس سے رغبت ہے, اس سے شوق ہے, ذوق ہے. لیکن اگر یہ بتائیں گے کہ حضرت فاطمہ کون ہے تو بہت کم لوگ بتا پائیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے, جن کے نام کو بگاڑ کر کے ہم محرم میں شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں, ہنسے کرتے رہتے ہیں. امام حسن اور حسین کی والدہ حضرت علی کی بیوی ہے, اور حضرت فاطمہ بیمار تھی. میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں. ہم لوگ جو اللہ کے راستے میں, یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں کا نظریہ ہی بدل گیا. کیا بدل گیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ اگر بینک میں فکس ڈپوزٹ کریں گے تو چند سال کے بعد وہ 2 لاکھ روپیہ بن کے ملے گا. اور اللہ کے راستے میں اگر 1 لاکھ روپیہ میں سے 10,000 دیں گے تو وہ کم ہوگا, یعنی 90,000 بچ جائے گا. یہی سوچتے ہیں نا, عقل بھی یہی کہتی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اے لوگوں, یہ جو بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ تمہارے لیے 2 لاکھ روپیہ بنا رہا فکس ڈپوزٹ کر کے, وہ تمہارے مال کو بڑھا نہیں رہا ہے بلکہ تمہارے مال کو گھٹا رہا ہے, بلکہ مٹا رہا ہے اور ختم کر رہا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. اور جو اللہ کے راستے میں تم نے 10,000 روپیہ دے کے یہ سوچا کہ ہمارا 10,000 کم ہو گیا ہے, حقیقت میں وہ مال کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے مال کو بڑھا رہا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. ان کا دل چاہا کہ ہم انار کھائیں. انار پھل جو ہوتا ہے. حضرت علی سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاؤں. حضرت علی نے ایک انار کہیں سے لا کے دیا. حضرت فاطمہ کھانے کو بیٹھی. کھانے کو بیٹھی کہ دروازے کے باہر سے کسی سائل نے سوال کیا کہ اگر کچھ ہے تو اللہ کے لیے دے دو, کھانے کے لیے میں بھوکا ہوں. حضرت فاطمہ جو بیمار تھی
اور بڑی تمنا کے بعد ایک انار ملا تھا کھانے کے لیے، وہ انار کھانے کو بیٹھتی ہے اور دروازے کے باہر سے سائل آتا ہے اور آ کر کے سوال لگاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ جاؤ یہ انار دے دو میرا اللہ والے، دے دیا مانگنے والے۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد حضرت علی باہر سے آئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ کوئی برتن لاؤ یا تو پٹا پھیلاؤ۔ حضرت علی نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار گن کر کے دیا حضرت فاطمہ کو، ایک انار چھپا لیا۔ حضرت فاطمہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، یقین کتنا مضبوط تھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ 10واں انار بھی تو دو۔ تو حضرت علی نے کہا تم کو کیسے معلوم کہ 10 انار آیا ہے؟ کہا کہ ہاں، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے اللہ کے لیے 1 دیا اللہ اس کا بدلہ اس دنیا میں 10 دے گا۔ میں نے صبح میں ایک انار اللہ کے لیے دیا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ 10 ہی انار بھیجا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، ہم اللہ کے راستے میں دے کر کے، اور قرآن نے دوسری طرف تو بڑی سخت وعید کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، دیتے ہو 5 10 50 100 روپیہ اور تم اتنا احسان جتلاتے ہو مسجد کے امام صاحب پر اور متولی صاحب پر کہ تمہارا دیا ہوا صدقہ بھی باطل اور رائے گاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے لوگوں، اپنے دیے ہوئے صدقے کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے باطل اور رائے گاہ مت کرو۔ جو دیے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو میں نے آپ کے لیے آپ کے راستے میں دیا اسے قبول فرما لیجیے۔ دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو یہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ اللہ کے گھر میں 1 دیں گے تو اللہ اس کا بدلہ اس دنیا میں 10 گنا دے گا، اور آخرت میں کیا دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں بھی اس مسجد کے بقیہ کاموں میں جو ہو سکے گا تعاون کروں گا۔ آپ حضرات بھی تعاون کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے، تعاون کریں گے؟ اس مسجد کا کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اس پروگرام کے بعد؟ بولیے بھائی، ہو جائے گا نا انشاءاللہ؟ ہو جائے گا؟ کیا کریں گے مولانا؟ کر لیں گے آپ لوگ؟ جی ہو جائے گا نا؟ انشاءاللہ ہوگا۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب بول رہے ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی ہے، انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے اور اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کی نسبت پر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے آپ اس گھر میں تعاون کیجئے۔ نہ جانے کہ یہی بقیہ مسجد کے کام کے ذریعے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اسی بہانے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اس لیے ڈرتے ہوئے اللہ کے لیے دیجئے گا۔ اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہمارے ان جائیداد، ان وقت کی طرف، ہمارے اللہ کے اس گھر کی طرف، عبادت گاہوں کی طرف کیسی کیسی نگاہیں لوگوں کی پڑ رہی ہے۔ اور اس وقت اوقاف تربیوی بل کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اللہ کے لیے وقف کیا تھا ثواب کی نیت سے، آج اس پر لوگوں کی کیسی بری نگاہیں ہیں۔ اللہ اس اوقاف کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں معذرت چاہ رہا تھا مغرب کے بعد، لیکن چونکہ لڑکیوں کے مدرسے کی ذمہ داری ہے، وہاں رہنا پڑتا ہے، بچیاں ہیں 350 360 ہے ہاسٹل میں، کب کس کو کیا ضرورت پڑتی ہے، بیمار پڑتی ہے۔ اس لیے وہاں میں نے مولانا سے کہا تھا کہ میں آؤں گا لیکن جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا، کبھی حاضر ہوں گا، لیکن جو باتیں کہی گئی ہے اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔